خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ وہ جملہ جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں: اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں: والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو: ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی جو بدلہٰذی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں اس دنیا میں
فری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ قدر کریں ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ مت کرنا کمزور غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ اور میں تلخ حقیقت۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے، لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں، لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ محتاجی بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں، آپ کا ضعف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب تم ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ بھائی اکثر یہ دن بھول جاتے ہیں، بہنیں ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان عورت کے سر کے سائبان کو سلامت رکھے، خواہ وہ بھائی، باپ، بیٹا یا شوہر ہو، آمین۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔